موضوع گفتگو کتاب صرف بہائی میں بالکل ابتدائی جو جملہ ہے آغا شیخ بہائی کا، اس کو آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ عربی کے کلمات کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم پر حاشیہ لگایا، اسم کے بارے میں انہوں نے بتلایا، اور گفتگو چلتے چلتے صفحہ نمبر 12 کے اندر داخل ہو گئی۔ پہلے درس پڑھاتا ہوں پھر پوچھتا ہوں۔ صفحہ نمبر 12 پر خود جو عبارت ہے، متن ہے آغا شیخ بہائی کا، وہ یہ ہے: علم۔ علم کے اوپر انہوں نے اشارہ لگایا، محشی نے حاشیہ لگایا، اوپر بریکٹ لکھا 1۔ اور اب ہم آتے ہیں نیچے حاشیے کی طرف، تو حاشیہ نمبر 1 میں قولہ یعنی اس کا قول۔ کس کا قول؟ شیخ بہائی مرحوم کا قول۔ وہ قول کیا ہے؟ وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے: رجل علم۔ رجل کا کیا معنی ہے؟ انسان، مرد۔ ہاں، کیونکہ انسان تو عورت بھی ہے نا۔ ہاں، تو رجل کا معنی ہے مرد، لفظی معنی کیا ہے؟ مرد۔ اور علم کا کیا معنی ہے؟ جاننا۔ شاباش۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال مدرس افغانی، بہت بڑے استاد ہیں، گزر گئے اس دنیا سے، ایران میں ان کی قبر ہے، افغانستان کے رہنے والے تھے، بزرگ عالم دین تھے مدرس افغانی۔ انہوں نے جو اس کتاب صرف میر پر حاشیہ لگایا ہے، صرف میر پر، صرف بھائی پر نہیں، صرف میر پر جو انہوں نے حاشیہ لگایا ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ سوال پیدا کیا۔ یہاں ابھی تک مجھے وہ سوال دکھائی نہیں دے رہا ہے، اگر دکھائی دیا تو بات کروں گا، لیکن انہوں نے جو حاشیہ بیان کیا ہم پہلے اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ رجل اور علم، کہہ رہے ہیں آقا یہ اسم کی مثالیں ہیں، صحیح ہے نا؟ اسم کی مثالیں۔ کل تعریف مکمل ہوئی کہ اسم وہ کلمہ ہے کہ جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے اور بے اعتبار وضع اول تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کو اپنے اندر نہیں رکھتا، کوئی زمانہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو ایک ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے کہ جو معنی مستقل ہے، یہ کہہ دیں، یا یہ کہہ دیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو براہ راست مستقلاً بغیر سہارے کے اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جو بھی کہیں بات ایک ہی ہے۔ بے اعتبار وضع اول کا مطلب ہے کہ جب واضع نے اس کو وضع کیا، پہلی مرتبہ جب اس لفظ کو بنایا، تو اس وقت اس نے اس کے اندر کسی زمانے کو نہیں رکھا۔ یہ چیز، یہ تو ہوئی تعریف۔ کہہ رہے ہیں یار آپ نے ہمیں تعریف بتا دی، اور تعریف سے ایک چیز ذہن کے اندر واضح ہو جاتی ہے، ذہن کے اندر واضح ہو جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کے جو وجود ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا وجود ذہنی، اور ایک ہوتا ہے اس کا وجود حقیقی فی الخارج، جو خارج میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا یار یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی وجود رکھتی ہے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں یار آپ نے ڈیفینیشن تو بتا دی اسم کی کہ اسم یہ ہے، فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے، آپ کی بات ہمارے ذہن میں تو آ گئی، ذہن میں تو اسم کا مطلب واضح ہو گیا، لیکن کتابیں بھری ہوئی ہیں، ڈھیروں بھری ہوئی ہیں عربی کی کتابیں۔ ہم اگر جائیں کوئی عربی کا کتاب کھولنے کے لیے، صحیح ہے نا، تو
اس میں معنی تو لکھا ہی ہوا نہیں. تو کسی بھی لفظ کو دیکھ کر معنی تو سامنے ہے نہیں لکھا ہوا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو پھر جائیں ہم لغت میں جا کے دیکھیں اور ٹرانسلیشن چیک کریں، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ معنی مستقل ہے یا مستقل نہیں ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر زمانہ ہے یا نہیں. اس طرح تو لمبی چوڑی ہو جائے گی یار. کوئی شارٹ کٹ کی تو بتاؤ، کوئی شارٹ کٹ بھی تو بتاؤ، کوئی طریقہ بھی تو بتاؤ. سرکار اسٹیشن پہ جائیے، ٹرین اسٹیشن پہ جائیے، زید آ رہا ہے، اس کو لینے جاؤ. اچھا بھائی. ایئرپورٹ پہ جاؤ، ریسیو کرو اس کو. اچھا بھائی. زید کون؟ بڑا عالم ہے، خوبصورت بندہ ہے، بڑا پیارا بندہ ہے، کیا اس کے اخلاق ہے. ٹھکا ٹھک زید کی تعریف کر دی. ٹھیک ہے، جاؤ اس کو اسٹیشن پہ لینے. او بھائی، علم کے سینگ تھوڑی ہوتے ہیں کہ دور سے دکھائی دے. آپ کوئی نشانی تو بتاؤ، زید کی کوئی نشانی بتاؤ. تو آپ زید کو فون کرتے ہیں، ہاں بھائی یار کوئی نشانی. تو کہے گا سر میں نے لال کلر کا وہ کیا کہتے کوٹ پہنا ہے، بلو کلر کی جینز پہنی ہے، فرض کریں اس کو بنا دیں گلکاری، صحیح ہے، اور لمبا شوز پہنا ہے، سر پہ میرے جو ہے وہ ہیڈ رکھ کے کیپ رکھی ہوئی ہے، وہ جو انگریز پہنتے ہیں، بلیک چشمہ ہے میرا، ہاتھ میں سگریٹ ہے میرے، فرض کریں مثال کے. یہ جو چیزیں وہ بتا رہا ہے نا، اس کو کہتے ہیں علامات، نشانیاں. صحیح ہے. علامات کے ذریعے سے بندہ پہچانا جائے گا. تو کیا ہوا؟ کوئی چیز تعریف کے ذریعے سے ذہن میں واضح ہو جاتی ہے، نشانیوں کے ذریعے سے خارج میں واضح ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں خارج یعنی حقیقت. تو میں نے کتاب لیا، عربی کی کوئی کتاب، یہاں سے تفسیر رکھی ہوئی ہے، اسد الغابہ رکھی ہوئی ہے، نہج البلاغہ کی شرح رکھی ہوئی ہے، راحت محروم رکھا ہوا، کتنی کتابیں لگی، لسان العرب رکھی ہوئی ہے ابن منظور کی. اب میں نے عربی کتاب کھول کے دیکھ رہا ہوں، الفاظ لفظ تو لکھے ہوئے ہیں. آپ نے تعریف تو کر دی کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی مستقل ہو بے اعتبار وصف کے، اس کے اندر کوئی زمانہ موجود نہ ہو. اور بھائی معنی دیکھوں گا تو یہ پتہ چلے گا نا. تو لفظوں کو دیکھ کر تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. آپ نے زید کی تعریف تو کر دی، لیکن زید کی علامت تو بتاؤ. آپ نے اسم کی تعریف تو کر دی، اسم کی علامات تو بتاؤ. یہ ہوئی نا بات. تو اب حاشیہ لگانے والے کہہ رہے ہیں آغا اور اسم کی بعض علامتیں ہیں، اور وہ یہ ہیں، کہہ رہے ہیں آغا 10 علامتیں ہیں کتاب ہدایہ میں، اور یہاں پر یہ حاشیہ لگانے والے 12 نشانیاں بیان کر رہے ہیں. کتنی نشانیاں؟ 12 نشانیاں. پہلی نشانی اس کے، اچھا یہ نشانیاں، اس کا مطلب کون سی نشانیاں ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیں. پینسل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو علامتوں کے اوپر لکھیں خصوصیات. دعوت میں آئے ہو نا، غلط بات ہے، پینسل کے بغیر کلاس میں نہیں آیا کرو. کتاب آپ کی ہے، اچھا تو یہ ہے پینسل سے لکھیں، کیونکہ یہ ظلم ہے کہ اس پہ آپ پین سے لکھو، کتاب پر ظلم ہے یہ. چلو واپس کرنا، کرایہ بھی دینا جتنی دیر چلا اس کو. چلیں، اس کی بعض علامتیں ہیں، علامتیں، نشانیاں. لیکن یہ فقط نشانیاں، ایسی نشانیاں ہیں جو خصوصیات ہیں، یعنی یہ آپ کو اسم کے اندر ہی ملیں گی، اسم کے علاوہ کہیں اور نہیں ملیں گی. فعل میں یہ علامت نہیں ہوگی، حرف میں یہ نشانی نہیں ملے گی، یہ اسم کی نشانیاں ہیں. اور یہ بھی ایسی نشانیاں جیسے فرض کریں زید کا کوٹ، کیا 24 گھنٹے ایک کوٹ اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا؟ کیا نہیں نا بابا. ہاں ابھی ایئرپورٹ پہ آ رہا ہے، ابھی اس وقت یہ کوٹ پہنا ہوا ہے، صحیح ہے، گھر آ جائے گا پھر وہ ایزی شلوار قمیض پہن لے گا. مطلب یہ کہ علامتیں ہوتا ہے، کبھی کبھار آتی ہیں، کبھی کبھار چلی بھی جاتی ہیں. تو یہ جو 12 علامتیں بتا رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ساری 12 کی 12 ایٹ اے ٹائم اس اسم کے اندر موجود ہوں گی. نہیں، ہو سکتا ہے فقط ایک ہو سکتا ہے 2 ہو سکتا ہے 3 ہو سکتا ہے آگے پہ، لیکن ہوں گی یہی. ان 12 علامتوں کے علاوہ کوئی علامت نہیں ہوگی. ان 12 میں سے کسی ایک کا کم از کم ہونا ضروری ہے. دیکھیں پہلی علامت کہہ رہے ہیں آقا، اس کے شروع میں الف لام کا ہونا. اس کا مطلب یہ الف اور لام اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف پر داخل نہیں ہوتا ہے. الف لام علامت اسم ہے.
اب تو مسئلہ ہی حل. ماشاءاللہ عربی کی کتاب کھولی, جس پر بھی الف لام ہے اسم ہے, ہو گیا مطلب. کتنا مسئلہ بڑا حل کر لیا. یہ ہو گئی بات آہستہ آہستہ. جس پہ الف لام, قرآن نکالیں گے ہم, قرآن پہ دیکھیں گے جس کلمے پہ الف لام داخل, الحمدللہ رب العالمین, الحمد اس میں فعل حرف ہے. یہی آج کل مفاہیم میں بچے پڑھ رہے ہیں, آپ بھی وہی پڑھ رہے ہیں, کیا بات ہے یار. چلیں دوسری علامت, اول میں حرف جر ہونا, یعنی اسم کے شروع میں حرف جر. حرف جر کوئی ایک نہیں ہے, حرف جر کلام عرب میں 17 ہیں. کتنے؟ 17. باء تاء کاف لام واو منزو مسخلا رب حاشا من ادا انفی الہ حتی الا, یہ ہو گئے 17. اس کی بھی گردان ہے, تو گردان سے جان نہیں چھوٹنے والی, تو عوامل میں بھی گردان آئے گی. دیکھا, باء تاء کاف لام واو منزو مسخلا رب حاشا من ادا انفی الہ حتی الا, 17 میں نے پڑھ دیے. یہ 17 میں سے فقط ایک لے کر آئے, لی, لام زیر لی. اللہ, اللہ ایک نام ہے, اسم ہے یا نہیں ہے پتہ چلے گا, اس کے شروع میں لام لگا دو, للہ. یہ لام نشان نہیں ہے, یعنی اللہ اسم ہے, کیونکہ اللہ کے علاوہ یعنی اسم کے علاوہ کسی بھی چیز پر حرف جر داخل نہیں ہوتا ہے. تو اسم کی دوسری نشانی ہے کہ اس پر حرف جر داخل ہوتا ہے. اب حروف جارہ تو پتہ ہی نہیں ہمیں, بولے کوئی ٹینشن نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, میں نے بتا دیا نا. ابھی لکھ بھی لیجئے گا, شعر بھی یاد کر لیجئے گا, باقی قرآن سے مشق کرواؤں گا, تمرین کرواؤں گا سیٹرڈے کے دن باقاعدہ. ریکارڈ ہو گیا, ارے نہیں کرو. عوامل کے طلاب کے پاس چلے جانا, ان سے کہنا یار حروف جارہ کا شعر تو لکھ کے دے دو. ان کو یاد ہے شعر, سب کو یاد ہے, توقیر سے لے کے اوپر تک سب کو یاد ہے. یہی شعر ہے, یہی شعر ہے. باء تاء کاف لام واو منزو مسخلا رب حاشا من ادا انفی الہ حتی الا, یہ رہے 17. الف نہیں ہے نا, الف حرف جر نہیں ہے. با وا بھی نہیں ہے, کچھ اور ہی ہے, ٹھیک ہے نا. باء تاء کاف, پھر کاف پہ چلا گیا, پھر لام ہے, لام میں آ گیا, لام آ گیا للہ ہی میں. خوب بات کو سمیٹوں. اسم کی دوسری علامت, جی لکھنا ہے باقاعدہ اس پہ نا, یہاں پہ کتاب کے برابر میں. یہ تو آپ کی محنت ہے نا, ایکسٹرا محنت کرنی ہے, آگے بھی جا کے یاد ہی کرنے ہیں, ابھی سے محنت کرو, جان لگاؤ. بس اسم کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس پر حرف جر داخل ہوتا ہے. اب حرف جر میں سے یہ ایک مثال دی ہے, کیا؟ لی, لام, لام کی مثال دی ہے. الحمدللہ رب العالمین, للہ, یہ للہ میں اللہ پر لام, لام جو داخل ہے نا یہ حرف جر ہے. یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ اسم ہے, صحیح نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, لہو, یہ ہو ضمیر اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ لام داخل ہو گیا. للہ العزت جمیعا, للہ, للہ. اور بھی بہت مثالیں, باللہ لافعلن کذا, باللہ, با, تو اللہ اسم میں پتہ چل گیا. خوب آگا تیسری, آخر میں تنوین ہونا. ماشاءاللہ یہ تو آپ نے پڑھا ہے, تنوین خواص سے اسم میں سے ہے. فعل پر تنوین نہیں آتی, حرف پر تنوین, جیسے محمدن, علی, علیون, حسینن, دیکھ رہے ہیں آپ. ہاں, اذنن, مزملن مثلا جو ہے, کیا نام ہے, زینن, احتشامن, زوار یا زوارن, اربابن, صحیح ہے, مظہرن مثلا. یہ بتا دیا نا, کیا کروں, صحیح ہے. تو تنوین علامتیں کتنی ہو گئی؟ 3. مصغر ہونا, اس لفظ سے تھوڑا سا تعلق پڑا آپ کا وہاں پہ گردان میں. اچھا نیچے آ گیا میں, ٹھیک ہے. مسند الیہ ہونا, یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں, اوپر ہی لکھا ہوا ہے. اسم مسند بھی بنتا ہے, مسند الیہ بھی بنتا ہے, لیکن مسند الیہ ہونا یہ اسم کی خصوصیت ہے, کیونکہ مسند تو فعل بھی ہوتا ہے. اوپر پڑھ لیا تھا نا, مسند تو فعل بھی, تو مسند علامت نہیں ہوتی اسم کی, مسند الیہ, کیونکہ نہ فعل مسند الیہ ہوتا ہے نہ حرف مسند الیہ. مسند الیہ, میرے ساتھ ساتھ چلیں, مسند الیہ کا مطلب ہے ایسی شے کہ جس کی طرف کسی کی نسبت دی جائے. مسند کا ترجمہ لکھ لو نا, جس کی طرف
نسبت دی جائے. مثلا دیکھیں محمد رسول اللہ, یہاں پر محمد مسند ہے, کیوں؟ اس کی طرف رسالت کی نسبت دی جا رہی ہے. ہاں ماشاء اللہ. تو ہم اللہ کے رسول ہونے کی نسبت دے رہے ہیں کس کی طرف؟ اللہ, محمد کی طرف. تو دیکھا محمد یہاں پر دو نشانیاں اکٹھی ہو گئی, تنوین بھی ہے, مسند الیہ بھی ہے. دیکھا بیٹا, یہ بات جو نا بہت مہنگی بات ہے. آپ کو تو فقط رٹا لگانا ہے اس کا. کسی حد تک سمجھا رہا ہوں, ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. کتاب ہدایہ میں آئے گی ڈیٹیل. کتاب ہدایہ, ہاں ابھی دور ہے بہت. چوتھی قسم, پانچویں قسم, یعنی پانچویں علامت, پانچویں نشانی, مضاف ہونا. مضاف ہونا. مضاف کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف اضافہ کرنا. ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف اضافہ کرنا. جیسے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے محب اللہ, محب اللہ, یہ اس کو کہتے ہیں مضاف. کسی کی طرف, کیونکہ اس محب کو ہمیں اضافہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والا. تو اس محبوب یعنی محب, محبت کرنے والے کی ہم اضافت کر رہے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. یہ محب, یہ ہے مضاف. یہ علامت فقط اسم ہی ہے کہ جو اضافہ کیا جاتا ہے, جس کو اضافہ کیا جاتا ہے, مطلب جس کو بڑھایا جاتا ہے آگے دوسرے کلمے کی طرف. بس اس سے زیادہ میں نہیں چھیڑ سکتا اس کو یار, معذرت کے ساتھ. اضافہ دینا, اضافہ کرنا, یہ اچھا ہے. اسم کی علامت ہے کہ وہ مضاف بنتا ہے, یعنی اس کو اضافہ کیا جاتا ہے. چھٹی علامت مصغر ہونا. مصغر نکلا ہے تصغیر سے. تصغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بنانا یا چھوٹا کرنا کسی چیز کو مصغر. مثلا لفظ ہے حسنون, حسنون یعنی خوبصورت, اس کا چھوٹا, اس کا مصغر بنتا ہے حسینون. حسینون, کمیلون, کمیل سنا نا, یہ بھی ایک نام استعمال ہوتا ہے, صحیح ہے. رجیلون, چھوٹا ہو گیا, چھوٹا ہو گیا نا. رجلون یعنی مرد, رجیل چھوٹا مرد. قد کا چھوٹا, بس قد کا چھوٹا ہوتا ہے نا, تو رجیل کہتے ہیں کہ چھوٹے مرد کو. حسین ہے یہاں, حسین نہیں ہے. اس کو اعراب لگا دو, زیر زبر پیش لگا دو. حسین مطلب چھوٹا, حسن. یہی تو امام حسین کے فضائل میں ہم کہتے ہیں نا. ہاں, یعنی امام حسن کے فضائل میں کہتے ہیں. ہاں صحیح ہے, تو یہی تو میں نے کہا نا, آ سکتے ہیں, یہی تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ علامتیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری علامتیں ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں. کبھی کم از کم ایک تو ہونا ضروری ہے. دو جمع ہو سکتی ہیں, تین جمع ہو سکتی ہیں. تو حسین ان میں دو ہو گئی, ایک مصغر ہونا, دوسرا تنوین لگانا. تو یہ کتنی علامت ہو گئی آگا؟ 6. آگا کو جگہ تو دیں یار, ایسا تو نہیں کرو, آپ تو قبضہ گروپ ہو یار الطاف بھائی. چلے یار, شکریہ. منصوب ہونا. بابا ٹھہرو تو صحیح, ہم بیٹھے ہوئے سرکار, جلدی ہے کیا؟ صحیح ہے. جیسے مدنیون, یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ادھر, دیکھیں میری طرف. کوئی بھی اسم اٹھاؤ, مثلا پاکستان, اس کے آخر میں یا لگا دو, یا مشدد. پاکستانیون, ایرانیون, عراقیون, لبنانیون. دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک اسم کے آخر میں یا مشددہ, یعنی وہ یا جس پر تشدید دی گئی ہو. بس یہ بھی نشانی ہے اسم کی کہ وہ اس میں منصوب بنتا ہے.
سوال بابا اسم منصوب کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم جس کے آخر میں یا مشددہ جوڑی جائے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے والا، مدنی مدینے والا، نوری نور والا، نور والا آیا ہے۔ نعتیں پڑھتے نہیں پڑھتے آپ؟ تو عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا نوریون۔ صحیح ہے، شاباش۔ منصوب یا مشددہ لگائی جائے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک بندے کو ایک چیز کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، یار اس کی نسبت دے دی پاکستان کی طرف۔ آپ عراق کے اندر گھوم رہے ہیں، جی سرکار آپ کہاں گئے؟ سرکار جی 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 سر میں سندھی ہوں۔ یہ سندھی یون، یہ آخر میں یہ یائی نسبتی تو ہے۔ اچھا سر آپ کہاں سے؟ سرکار میں پنجابی ہوں، پنجابن آخر میں یا جوڑ دو، پنجابی یون ہے۔ دیکھو اور کتنی مثالیں دوں، بس اس سے زیادہ نہیں دیں۔ چلے چلے، کتنی علامتیں ہو گئی؟ 7۔ شاباش شاباش، 7 چلیں۔ اچھا یہ تو شرع امثلہ میں بھی گزر چکی ہے بات۔ 8ویں علامت تثنیہ ہونا۔ تثنیہ ہونا یہ بھی علامت اسم ہے، یہ بھی علامت ہے۔ اب اس پہ اعتراض کی گنجائش ہے، دیکھتا ہوں کوئی کرتا نہیں کرتا ہے۔ نہیں بس دیکھتا ہوں کوئی کرتا ہے تو ٹھیک۔ تثنیہ ہونا یہ بھی علامت، یعنی جیسے فرض کریں ضاربن، یہ اسم ہے یا نہیں ہے؟ اسم ہے نا۔ کون سا اسم ہے؟ اسم فاعل ہے۔ شاباش ماشاءاللہ، اسم فاعل ہے۔ سوری، گڈ سوال۔ یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا سوال، بہت اچھی بات ہے، یہ سوال بہت اچھی ہے، بہت بہترین سوال ہے، اس کا جواب دوں گا۔ ابھی تو کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ضاربن اسم ہے، اس کا تثنیہ بنتا ہے تو تثنیہ بننا یہ بھی نشانی ہے اسم کی۔ کوئی ہے سوال اس پہ؟ مفرد تو خود ضاربن ہے نا، وہ بھی اسم ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ مفرد تو فعل بھی ہوتا ہے، بلکہ فعل مفرد ہی ہوتا ہے۔ یہ میں کہہ دیتا ہوں جملہ۔ چاچا شرع امثلہ کو اچھے طریقے سے پڑھ لیتے تو یہ سوال نہ کرتے کہ یہ نون اعرابی تنوین کے بدلے میں ہے یا نہیں ہے۔ کہ سوال میں نے یہ کیا کہ میں یہاں پہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ 8ویں نشانی اسم کی ہے کہ وہ تثنیہ بنتا ہے، اس کا تثنیہ بنایا جاتا ہے، وہ مثنیٰ بنتا ہے، اس کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں، بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو تثنیہ سمجھ میں آ رہا ہے، شرع امثلہ میں بھی یہ لفظ پڑھا ہے، عالمانی، 2 عالم، بس۔ الف لام تثنیہ کی علامت ہے نا، کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کب کہا اعتراض ہے؟ میں نے کہا سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے جو کہ نہیں آ رہا ہے۔ مجھے کیا پتا نہیں ہے، اب میں سوال پیدا کرتا ہوں۔ چلیں سوچ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن سوچیں گے تو ٹائم ضائع ہوگا، یہ کلاس کا ٹائم ہے۔ چلیں مطالعہ کیجئے گا، پھر مباحثہ کیجئے گا، مباحثے میں شاید آپ کے ذہن میں دیکھیں میں نے کیا کہا۔ میں نے یہ نشانیاں بتانے سے پہلے کہا کہ آگا یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جن کو فقط آپ علامت نہ کو، یہ تو خصوصیات ہیں، مطلب یہ کہ اسم کے ہی اندر پائی جائیں گی، اسم کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر پائی نہیں جائیں گی۔ ان میں سے 8ویں علامت یہ ہے کہ وہ تثنیہ بنتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، آگے بڑھتا ہوں۔ یہ میں نے نہیں کہا نا، میں نے کہا اگر آپ کے ذہن میں سوال آیا تو جواب دوں گا، سوال ہی نہیں آ رہا ہے آپ کے ذہن میں، ختم۔ کس کا؟ ضاربن یعنی مارنے والا، اس میں فاعل ہے، اسم ہے، اس کا تثنیہ بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے؟ ضاربن، بس ختم، آگے بڑھ رہا ہوں۔ 9ویں علامت آ جائے تو سوال ذہن میں اللہ والا والا خوب، اصل میں دقت کریں گے، خود بخود آ جائے گا۔ جو بات چل رہی ہے اگر اس کے پیراہے میں سوال ذہن میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو آپ نے سوال کیا مجھے بہت خوشی ہوئی، وہ اس سے تھوڑا سا الگ ہو گیا۔ یہ آپ کو تھوڑی دیر پہلے کرنا چاہیے تھا۔ کب؟ جب پرسوں میں آپ کو اسم کی تعریف بتا رہا تھا، اس وقت آنا چاہیے تھا۔ جواب دوں گا میں آپ کو، ضرور دوں گا۔ جمع ہونا علامت اسم ہے، جیسے مثلا عالمون، اسی کے آگے لکھ دو ضاربون، یہ جمع ہے نا۔ شاباش، اعتراض ہونا چاہیے، مطلب سوال ذہن میں آنا چاہیے، نہیں آ رہا تو چھوڑ رہا ہوں، چلے ٹھیک ہے۔ تو جمع ہونا نہیں بھی ہونا مسئلہ تو نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ صحیح ہے، 9ویں علامت ہے جمع ہونا۔ سوال آئے تو پھر آپ کی بات میں دم دیکھوں گا تو آگے بڑھوں گا نا، ویلا تو میں کہہ رہا ہوں جو لکھا ہوا اس کو یاد کرو۔
ہنٹ دے یہ بچوں والی بھائی. ابے بھائی یہ حوزے کی پڑھائی اسکول کی پڑھائی نہیں ہے, ہنٹ ونٹ پہ چلے گی, صحیح ہے نہیں ہے. ہاں آگے بڑھتے ہیں. 10واں نمبر پوائنٹ ہے موصوف ہونا. یہ موصوف ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا, کہتے ہیں موصوف, موصوف بڑے اچھے ہیں, یعنی کسی کی بات چل رہی ہوتی ہے تو ہم اس کی صفتیں لا رہے ہوتے ہیں کہ موصوف جو ہے. اچھا ویسے تنزیہ بھی ہمارے یہاں استعمال ہو جاتا ہے ویسے موصوف, صحیح ہے, لیکن موصوف جس کی صفت بیان کی جائے, آسان ترجمہ. میرے جملوں پہ توجہ کریں, اپنے جملے نہ بنائیں. موصوف جس کی صفتیں بیان کی جائیں, صفت بیان کی جائے, جس کی خوبی بیان کی جائے, جس کی کوئی بات بیان کی جائے, جس کی مثلا جیسے دیکھیں مثال پہ دقت کریں. رجل عالم, رجل کا کیا ترجمہ کیا؟ ہاں شاباش. عالم, ایسا مرد کہ جو عالم ہے, عالم 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 عالم, جاننے والا بھی صحیح ہے لیکن عالم کا جاننے. تو دیکھا آپ نے یہاں پر ہم نے رجل کی صفت بیان کی ہے. صفت کیا ہے کہ وہ عالم ہے, تو رجل موصوف بن گیا نہیں بن گیا؟ ہاں, تو یہ بھی اسم کی علامت ہے کہ وہ موصوف بنتا ہے. اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں جو بڑی کتابوں میں آتی ہیں. ابھی جتنا انہوں نے بیان کیا فقط اس کو تھوڑا سا ہلکے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں, آسان, تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کو یاد کرنا آسان ہو. کیوں؟ کیونکہ میں آپ سے تطبیق کرواؤں گا. قرآن کے اندر تطبیق ہوگی, اور تطبیق ہوگی تو وہاں پہ سوال ہوگا یہ اسم ہے یا فعل ہے, حرف ہے. آپ اگر بولو گے اسم ہے تو میں نے 12 علامتوں میں سے علامت بیٹا, ایک منٹ بات میری موڑ میں جائے, 12 علامتوں میں سے کوئی علامت بتاؤ کون سی علامت ہے, تو یہ یاد ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا نا. اب جیسے آپ قرآن کی کلاس لیتے تھے. جی بس یہی بات تھی. بات مکمل ہو جانا سرکار, کاٹیں گے ایسے, ایسے لگ رہا ہے 2 گاڑیاں لڑ ایسے جا رہی ہیں, کوئی ابھی آپ مجھ سے کراس لے رہے ہیں, کبھی میں آپ سے, ٹھیک ہے. میری پہلے میری بات مکمل ہے, اس کے بعد ضرور پوچھیں. پوری کوشش میری یہ ہوتی ہے میرے جملے میں ساری باتیں انشاءاللہ ہوں, آپ کے سوال کا جواب بھی آ جائے گا اس کے اندر. آدھی بات میں تو ظاہر ہے کہ گنجائش ہوگی کہ سوال نکلے گا. خوب, تو قرآن پہ ہم تطبیق کرتے ہیں, احادیث پہ ہم پریکٹس کرتے ہیں, وہ سارا مطالب, وہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھ رکھی ہیں. ہاں, اسی لیے پہلے دن ہی میں نے تعارف دیا تھا, تو ہم تو پڑھ ہی اسی لیے رہے ہیں تاکہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں, سیکھیں. ہاں, قرآن اور حدیث کو سمجھنا. ہاں, ابھی ناج البلاغہ کھول کے آپ پڑھتے ہیں, بہت ساری باتیں اوپر سے جا رہی ہیں ماشاءاللہ. مجھے پتہ ہے تھوڑا آپ کے قد سے زیادہ ہو گئی ہیں, ہے نا. آدھے سے زیادہ طالب علم ایسے جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ تو اچھا ہو گیا, آگے نیچے علامہ ذیشان ادر جوادی صاحب تھوڑی سی وضاحت کر دیتے, لیکن کبھی کبھار تو وہ حاشیہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہاں چلیں خیر, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو آپ پڑھ رہے ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو ہیلپ ملے گی, مدد ملے گی کہ آپ ان کو سمجھیں. کتنی علامتیں ہو گئی بھائی؟ 10ویں علامت یہ تھی کہ اسم موصوف ہوتا ہے, یعنی اس کی صفتیں بیان کی جا سکتی ہوں. 11ویں علامت یاد آیا, تائے منونہ, یاد آئی تائے منونہ, یاد ہے؟ تائے منونہ یاد نہیں ہے یار آپ کو؟ گولتا, تائے مربوطہ, اچھا یہ تائے منونہ نہیں لکھوایا تھا میں نے, لکھوایا تو تھا, ابھی ریکارڈنگ نکال کے سنوا دوں گا آپ کو. پھر ضاربتن میں یہ جو تا تھی, اگرچہ اس کے بارے میں نے بتایا تا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک تائے مبسوطہ ہوتی ہے, ایک تائے مربوطہ ہوتی ہے, لیکن میں نے تائے منونہ بھی بتایا. 3 قسمیں نہیں ہیں, یہی مربوطہ منونہ بھی کہلاتی ہے کیونکہ اس پہ تنوین آتی ہے. تنوین منونہ یعنی جس پہ تنوین آئے. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, آخر میں, اسم کی ایک علامت ہے, آخر میں تائے متحرکہ کا ہونا. یہ وہی ہے تائے مربوطہ, یہ وہی ہے تائے منونہ بھی کہتے ہیں اس کو. اور آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار یہ تا ہا میں بدل جاتی ہے. آپ نام لیتے ہیں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, آپ کہتے ہیں فاطمہ, اصل وہ لفظ جو ہے وہ فاطمہ تو ہے, آخر میں تا ہے. خدیجہ تو مثلا اصل میں تا ہے, اور خدیجہ کہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, اور بہت ساری مثالیں ہیں, اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس کے اندر آخر میں تا آتی ہے, لیکن وہ آپ بھائی مطالعہ اصل میں مطالعاتن ہے, مباحثہ کیا ہے, وہ اصل میں مباحثتن ہے. تو وہ تا آپ ہا میں تبدیل کر کے اس کو پڑھتے ہیں. یہ گول تا, یہ گول تا جس کو مربوطہ نہیں ہے,
اصل میں تو اس کا مربوطہ ایک اور اینگل سے نام ہے، وہ کیا ہے، اس کے دونوں سرے آپس میں جڑ رہے ہیں، پڑ جائے. اور دوسرا اس کو تائے منونہ، منونہ یعنی تنوین والی تا. کیوں کہتے ہیں؟ کیوں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آگے اس پہ تنوین آتی ہے، جبکہ وہ فعل کے ساتھ جو تا جڑتی ہے نا اس پہ تنوین. مثلا ضربت، ضربتا، ضربتی، ضربتو، کیونکہ فعل کی علامت نہیں ہے نا تنوین. واہ واہ واہ. تو دیکھا آپ نے زیر زبر پیش چاروں آتے ہیں، سکون سوکا ساکن، اس کو کہتے ہیں تائے مبسوطہ. یہ گزر چکا ہے یار، گزر چکا ہے یار، تکرار نہیں کرواؤ، شرع اسلام میں پڑھ چکے ہو بابا. جو گزر چکا وہ گزر چکا. الماضی ما مزہ، یعنی مزے لے کے گزار دیا، ختم. آخر میں تا متحرکہ کا ہونا، تا متحرکہ، اور اس پہ تنوینی آتی ہے جو بے وقت وقف، اس کو بانی بی، بے وقت وقف. وقف کا مطلب ہے جہاں پہ آپ سانس لے رہے ہیں، جہاں پہ آپ رک رہے ہیں. پورے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، ہاں اس طرح ہے نہیں، بہت ساری ایسی آیتیں جن کے آخر میں تا آ رہی ہوتی ہے، آپ وہاں پہ وقف کرتے ہیں تو فقط ایسے ہی کہہ دیتے ہیں نارن حامیہ. ہاں وہ تا آخر والا نہیں پڑھتے ہیں آپ، ہاں ہاں کہہ دیتے ہیں اس کو. اوئے واہ 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 واہ، ایک اور مثال آ گئی، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، صحیح. تو وہ تا کہ جو وقف کے وقت، یعنی سانس جہاں پہ لے رہے ہیں، یعنی جہاں پہ آپ رک رہے ہیں، اگلا لفظ نہیں پڑھ رہے. تجوید میں ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہوگا وقف، ہاں رک جانا، آپ یہاں پہ یعنی سانس لے رہے ہیں، اگلا لفظ نہیں پڑھ رہے ہیں. خوب. جیسے مثلا مثال آ گئی، مثال میں نے دی تھی، آپ اس کو پڑھتے ہیں فاطمہ، لیکن اگر اس کے بعد آگے کچھ لکھا ہوا ہو اور آپ یہاں پہ رکنا نہیں چاہتے ہوں، سانس نہیں لینا چاہتے ہوں، تو پھر اس تا پہ پڑھنا پڑے گا، زیر زبر پیش کو پڑھنا پڑے گا. تن نہیں ہوتا، تنوین نہیں آتی اس کی، وہ انشاءاللہ آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، فاطمہ تو، خدیجہ تو مثلا. کہاں ہے ایسے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اصل میں اس ہا کا نام ہے، وہ جو آپ حروف تہجی میں پڑھتے ہیں نا، الف با تا ثا، اس کے اندر ایک مرتبہ آتا ہے ہا، اس کو لکھا اس طرح سے جاتا ہے ہا ای. کیسے ہیں بیٹا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ ماشاءاللہ. چلیں توجہ ہے. اچانک سے ایسے تھوڑا. آخری علامت، 12ویں علامت، وہ کیا ہے؟ مستثنا ہونا. ظاہر ہے کہ یہ بھی تھوڑی سی مشکل چیز ہے، بڑی کتابوں کے اندر تفصیل سے آئے گی. میں اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں. جاءنی القوم، جو لکھا ہوا اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو صرف کتاب پہ فوکس کرنا ہے. جاءنی القوم، آئی میرے پاس پوری قوم، الا زیدن، سوائے زید کے. کیا کیا آپ نے؟ زید کو نکال دیا، اسی کو مستثنا کہتے ہیں. اس نے قصور کیا ہوگا کوئی نہ کوئی. یہ کوئی فقط ادھر تھوڑی آئے گا، یہ تو انشاءاللہ آپ او ماشاءاللہ کفایت تک پہنچیں گے نا. یہ زید ہی، اس کی وجہ بھی ہے انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، ابھی نیچ بتانا چاہتا. آسان ہے اس کا تلفظ، عین الفعل ساکن ہے. جا ساتھ ہے میرے؟ ہاں ہاں. مستثنا ہونا علامت اسم ہے، نہ فعل. اچھا واللہ خیر. آگے یہ استثناء کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ الا لکھا ہوا نا، الا 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 الا. الا کو کہتے ہیں حرف استثناء. کیا کہتے ہیں؟ الا. یہ پورا ایک لفظ ہے الا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے سوائے. ہاں، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، یعنی زید کو میں نے استثناء کیا ہے. تو جس کو آپ استثناء کیے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مستثنا. مستثنا. اور مستثنا ہونا فقط اسم کی علامت ہے، فعل اور حرف مستثنا نہیں ہوتے ہیں. اس کے احکامات ہیں، اس کی ڈیٹیل ہے، اس کے اندر مطلب ہیں، بہت ساری باتیں جو انشاءاللہ اپنے مقام پر آئیں گی. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی زید اس میں یہی تو بات چل رہی ہے، زید ہی تو مستثنا ہے، زید ہی کو تو نکالا گیا ہے قوم سے. پوری قوم آ گئی ہے لیکن زید نہیں آیا، تو زید کو میں نے مستثنا کر دیا. بھائی صحیح ہے. ہاں، سارے تھوڑی تھوڑی سی کمزوری دکھاتے ہیں پڑھنے میں سوائے احتشام کے. مثال دے رہا ہوں، مثال دینے میں عرض نہیں ہے، ایسا نہیں مزمل ناراض ہو جائے. صحیح ہے، مزمل بھی محنت کرتا ہے، صحیح ہے. وہ بیچارہ ہمارے ایزن بھائی بھی محنت کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے وہ الگ بات ہے، محنت تو کرتے ہیں.
تو میں نے کیا کیا؟ استثناء کر دیا. فرض کریں استثناء کر دیا احتشام صاحب کا. صحیح ہے. سارے کلاس میں ریگولرلی آتے ہیں سوائے ارباب کے. صحیح ہے. تو میں نے ارباب کو مستثنیٰ کر دیا کہ انہوں نے طے کر رکھا ہے 2 چھٹیاں تو لگیں گی ماشاءاللہ سے. ارباب 2 چھٹیاں 1-2 چھٹیاں ہفتے میں لازماً لگاتا ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین.